نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں وہ تو ضرور متوجہ ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جن کا بڑا نام ہے اور آپ نے ان کی مدح و تعریف بہت سنی ہوگی، خصوصاً غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں، لاکھوں لوگ یعنی اس کو سنتے ہیں، بڑے بڑے اس کے پروگرامات ہوتے ہیں، یعنی بہت ان کی ایک بڑی شخصیت ہے ذاکر نائک۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق اب غیر مقلدین میں خصوصاً یہ شیخ محمد رحمانی یہ بار بار ان پر فتوے لگا رہے ہیں، ان پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں، انہیں کیا کہہ دیا ہے شیخ محمد رحمانی نے۔ بھئی اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا کام کر رہے تھے، جو غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے تھے، اسلام میں لوگ داخل ہو رہے تھے، لاکھوں لوگ سنتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بیرون ممالک میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان پر شیخ محمد رحمانی کے بار بار فتوے آ رہے ہیں۔ اب شیخ محمد رحمانی ذاکر نائک کو کیا کہتے ہیں یہ آپ بعد میں سنیں، پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اسی شیخ محمد رحمانی نے اس سے پہلے ان کے حافظ جاوید عثمان ربانی پر بھی فتویٰ لگایا کہ اس کو نہ سنیں، اس سے علم نہیں لینا چاہیے۔ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے غیر مقلدین کے اندر کہ کسی ایک کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہو، یا ایسی چیزیں آپ کو بہت ساری ملیں گی، وہ بار بار کہہ رہے ہیں فلاں سے نہیں لینا علم، فلاں سے نہیں لینا، فلاں سے نہیں لینا۔ میرے خیال میں کوئی مشکل سے آپ کو ملے گا کوئی بچا ہو، کوئی ایسا یعنی غیر مقلدین کا ہو جو ان کے فتووں سے بچ چکا ہو، یا ان پر گمراہی کا فتویٰ نہ ہو، یا ان سے علم نہ لینے کی بات کہی گئی ہو، ایسا مشکل سے ملے گا۔ اب ظاہر بات ہے نا، اب یہ پہلے سے بیچارے تھوڑے ہیں، بعد میں جب آئے تو ان کے ہیں ہی تھوڑے۔ اب تھوڑے ہیں، دیکھا کہ یہ تو سارے ان پر گمراہی کے فتوے آ رہے ہیں، بچیں گے کیا؟ تو ان کے غیر مقلد عاقل کو بھی یعنی یہ پریشانی ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کے حافظ جاوید عثمان ربانی کے متعلق جب ان کے شیخ محمد رحمانی نے جب کہا، یہ بات کہی کہ ان سے علم نہیں لینا چاہیے، تو عاقل نے کیا کہا ذرا سن لیجئے شیخ محمد رحمانی کے متعلق۔ دیکھیے، فضیلت شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ کا احترام اور ان کا علم اور ان کی خدمات اور ان کے والد کی خدمات سر آنکھوں پر، لیکن کیا محمد رحمانی حفظہ اللہ کی ہر بات کو لے لیا جائے گا بغیر سند کے، جب تک کہ وہ کوئی ثبوت اپنے قول کے ساتھ اس طرح کے بیانات سے علماء کے درمیان انتشار پیدا ہوگا اور جماعت کے افراد ہی منتشر ہو جائیں گے، تو یہ کوئی صحت مند فضا بنانے کا انداز شیخ محمد رحمانی کی جو بات ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو شیخ محمد رحمانی نے شاید عجلت سے کام لیا ہے۔ تو ناظرین، یہ عاقل ہے یا بے عقل ہے یہ تو الگ بات ہے، آپ سوچتے رہیے گا، لیکن اس عاقل نے کہا کہ اس میں عجلت سے کام لیا ہے، جلد بازی سے کام لیا شیخ محمد رحمانی نے۔ ان کی پوری ویڈیو کے اندر ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو جاوید عثمان ربانی ہیں، یہ ان کو علماء نے ان کی تائید کی ہے، بہت ہی اچھے بیانات کرتے ہیں، قرآن و حدیث سناتے ہیں، یعنی یہ، لیکن شیخ محمد رحمانی نے عجلت سے کام لیا، جلد بازی سے کام لیا۔ اب جب اسے پتہ چلا نا شیخ محمد رحمانی کو کہ عاقل جدہ والے یہ کہہ رہے ہیں، تو شیخ محمد رحمانی نے پھر کیا کہا ذرا سن لیجئے۔ عاقل صاحب جدہ والوں کا کہنا ہے کہ آپ نے جلد بازی میں جاوید عثمان ربانی پر اعتراض کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ میں نے کوئی جلد بازی میں اعتراض نہیں کیا ہے، میں نے یہ بات کہی ہے کہ ان سے علم لینا درست نہیں، کیونکہ انہوں نے علماء کی صحبت میں علم حاصل نہیں کیا ہے۔ ہاں بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی جلد بازی سے کام نہیں لیا، یعنی سوچ سمجھ کر بالکل صحیح فتویٰ دیا ہے، صحیح کہا ہے کہ یہ عالم نہیں ہے، ان سے علم لینا درست نہیں ہے حافظ جاوید عثمان ربانی سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے صحیح نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے آپ نے جلد بازی سے کام لیا، وہ خود کہتا ہے جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ اب یہ تو جاوید عثمان ربانی کے متعلق تھا۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق انہوں نے پہلے بھی کہا، اس وقت کیا کہا ہے ذرا سن لیجئے شیخ محمد رحمانی نے۔ عمار خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اتنی برائی کیوں کرتے ہیں جس سے غیر مسلموں ان پر کیچڑ اچھالنے کا موقع مل جائے؟ دیکھیے، غیر مسلموں کو کیچڑ اچھالنے کا موقع ملے نہ ملے وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں نے مسلمانوں کے عقائد میں جو فساد پیدا کر دیا ہے، جو غلط انداز کے منہج اور غلط انداز کے عقیدے پر مسلمانوں کو چھوڑ کر کے ان کی رہنمائی کر دی ہے، اس کی وجہ سے جو کیچڑ مسلمانوں کے ایمان میں اور ان کے دل و دماغ میں بیٹھ رہی ہے، بدعات و خرافات کی، صحابہ کرام کے بارے میں، یا اسی طریقے سے مسلم حکومتوں کے بارے میں، خوارج کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے خوارج کے منہج سے قربت کے بارے میں، وحدت الوجود کے بارے میں، وحدت الشہود کے بارے میں جو کیچڑ مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کر رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، شاید آپ کو حیرت ہوئی ہو کہ یہی لوگ جب کھڑے ہوتے تھے نا، یہ کہتے تھے کہ بھائی کیا کہیں کہ بھائی دیکھیں یہ حق والے لوگ ہیں، حق والی جماعت ہے، حق بات بیان کی جا رہی ہے، قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء اہل سنت، علماء احناف، علماء دیوبند کو کہتے تھے کہ یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس وقت کہتے تھے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم ان پر حسد کرتے ہو، جو قرآن و حدیث سنا رہے ہیں مانتے نہیں تھے، لیکن علماء دیوبند پر بکواس کرتے تھے، ان پر بدگمانی کرتے تھے، لوگوں کا ذہن ان کے خلاف یعنی خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے غیر مقلدین۔ اور آج یہ خود مان رہے ہیں کہ وہی ڈاکٹر ذاکر نائک ان کی کیا کہتے ہیں، انہوں نے لوگوں کے ایمان عقائد میں فساد پیدا کیا ہے، ایمان میں کیچڑ پیدا کیا ہے، یہ خود مان رہے ہیں، عقائد خراب کیے ہیں ان لوگوں نے۔ اب ذاکر نائک اتنے لاکھوں لوگوں کو جو یعنی سناتے ہیں، ان کو لوگ سنتے ہیں، تو ان کا لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہے تھے۔ اب یہ خود غیر مقلد مان رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں نا، قرآن پاک کے اندر ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ وہ یہودی کہتے ہیں وہ حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اب یہ کیا کہتے تھے، علماء حق، علماء دیوبند پر الزامات لگاتے، یعنی خیانت سے کام لے کر آدھی عبارتیں پیش کرتے، اور لوگوں کا ذہن ان کے خلاف یعنی بھڑکاتے، لوگوں کا ذہن خراب کرتے علماء کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اگر ہمارے علماء تو کہتے رہتے تھے نا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اب یہ کہتے ہیں حق والی جماعت یہ ہے، اہل الحدیث ہیں ہم، قرآن سے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے ان پر فتوے لگوانا شروع کر دیے کہ بھئی یہی لوگ خود کہہ رہے ہیں، وہ اس کو کہہ رہا ہے گمراہ، وہ اس کو کہہ رہا ہے گمراہ، وہ کہتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اب وہ دوسرا کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اب یہ کہتا ہے کہ فلاں سے علم نہیں لینا چاہیے، پھر کہتا ہے فلاں سے بھی علم نہیں لینا چاہیے، ان سے کسی سے بھی علم نہیں لینا چاہیے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ان سے کسی سے بھی علم نہیں لینا۔ اب یہ خود عاقل جو سنا رہے ہیں، اب یہ کہتے ہیں عالم نہیں، تو عاقل کوئی عالم ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کوئی بات کوئی ڈھنگ پر بھی نہیں ہے نا۔ تو یہ تو سارے اس طرح ناظرین اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ سامنے یہ چیز لا رہے ہیں کہ جو علماء بات کر رہے تھے تم ان کو مانتے نہیں تھے، اب یہ خود ایک دوسرے پر گواہیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں، بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ پہلے بھی گمراہ تھے، آج کون سے حق پر ہیں، آج بھی اسی طرز پر ہیں، اور روز بروز ان کے گمراہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ پوری امت کی اس ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔